تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، چند منٹ کے لیے میں کچھ عرض کروں گا، اس سے پہلے عادت کے مطابق 2-3 شعر بعد جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی منجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند شعر سماعت کریں۔ آج رت سوہانی ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آج رت سوہانی ہے، بولو آئے مصطفیٰ آئے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں چاہتا ہوں میلاد کا شعر پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ان کو آپ دیکھیے جس طرح سے اس سے آپ آگے ہو کر داد دیجیے۔ آج رت سوہانی ہے، بہت عمدہ۔ آئے مصطفیٰ آئے، آج رت سوہانی ہے، آج رت سوہانی ہے، آئے مصطفیٰ آئے، آئے مصطفیٰ آئے، اور کفر و پانی پانی ہے، ارے کفر و پانی پانی ہے، بولو ذرا پیچھے والے، ارے کفر و پانی پانی ہے، آئے مصطفیٰ آئے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ پانی پانی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، بادشاہوں اب بولو، کج کولاہوں اب بولو، بادشاہوں اب بولو۔ ابو جہل کا بیٹا جب ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے، جن کا نام اکرمہ ابن ابی جہل ہے، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو گھوڑے پر اپنی گردن کو تان کر چلتے تھے، اور انہوں نے کہا آج میں اسلام کے پیغمبر محمد کے سامنے اقول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جاؤں گا کہ میری گردن تنی ہوگی اور میرا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ابو جہل کے بیٹے ایمان لانے سے پہلے گھوڑے پر بیٹھے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے جلسہ کرنے والوں، ذرا توجہ سے کبھی کوئی خاص بات بھی سنو۔ گھوڑے پر بیٹھے اور روایت میں آیا اپنے سینوں کو اتنا تانا گھمنڈ میں، غرور میں، انا میں، اور گردن کو اتنا اونچے اٹھایا کہ گردن کی نس کھڑی ہو گئی، اور کہا تھا کہ مجھ پر محمد کا اثر کچھ نہیں ہوگا مگر میرے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بڑا تنا ہوا آیا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا آنے تو دو، یہ رحمتوں کا میخانہ ہے، یہاں کرم کا جام ملتا ہے، اس کی قسمت میں جو سعادت ہوگی لے کے آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، رنکی بدل پور کے لوگوں، جن کی کتاب کا انکار نہ وہابی کر سکتا ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ نہ غیر مقلد کر سکتا ہے، اور ہمارے تو ہے ہی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ گردن اتنی تانی، اتنی تانی، اتنی تانی کہ گردن کی نس کھڑی ہو گئی۔ حضور نے کہا آنے دو۔ اب گھوڑے پر بیٹھا حضور اپنی چٹائی پر تشریف فرما، اکرمہ گھوڑے پر بیٹھ کر آگے بڑھے ہیں، اتنے میں مصطفیٰ کی سرمگی آنکھوں سے اکرمہ کی آنکھیں ٹکرائی ہیں، وہ اکرمہ کی گردن جو تنی ہوئی تھی جھکتی جا رہی ہے، جھکتی جا رہی ہے، جھکتی جا رہی ہے، اور جھک کر کے انہوں نے کہا مصطفیٰ یقیناً آپ اثر والے ہیں، یقیناً آپ متاثر کرنے والے ہیں۔ گھوڑے سے اترے، کہا مجھ پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، مگر گھوڑے سے اتر کر کہا ان آنکھوں میں مذاق کے کیسے ڈورے پڑے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، دل کا کفر دھل گیا ہے، دل کی تاریکی دور ہو رہی ہے، اور کہا مصطفیٰ
کے مرا، مگر میں آپ کا غلام بن کے مرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیوانہ بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اکرما کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھوں میں، کہا پڑھ لو اسلام کا کلمہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان کر کے صحابیت کا شرف دیا۔ ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فخر زمین و زمن کی نظر جب اس واقعے پر پڑی تو پکار اٹھے، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی، جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ قرآنی کس کی چلے گی؟ صرف میرے مصطفیٰ کی۔ کس کی بے چلے شک حق گی؟ ہے، پیچھے والے کس کی حکمرانی چلے گی؟ مصطفیٰ صرف کی۔ میرے اور میرا نبی یہ غلبہ بن کر آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غالب ہونے والا نبی بن کر آیا ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ بادشاہوں اب بولو، کیا بات ہے؟ ارے کج کولا ہو اب بولو، بادشاہوں اب بولو، بادشاہوں اب بولو، کج کولا ہو اب بولو، ارے کس کی حکمرانی ہے، ارے کس کی حکمرانی ہے، بولو آئے مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ کس کی حکمرانی ہے، بولو آئے مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ پڑھو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج آپ نے اللہ کے جس ولی کے عرس کی محفل کا انعقاد کیا ہے، آپ میری طرف توجہ ذرا دیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں علماء کا مجمع ہے، سبحان اللہ، اور حضرت قاری شرف الدین صاحب اللہ حشمتی بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سب کی دعائیں ہمارے اور آپ سب کے ساتھ ہیں۔ آج آپ نے جن کے عرس کی تقریب کیا ہے، آپ جانتے ہیں آپ نے کیوں کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ دین میں ہیں، اور دین میں آپ باقی ہیں، تو آپ کو عرس کرنا نصیب ہوا۔ بے شک حق ہے، ماشاءاللہ۔ اگر آپ دین میں نہ ہوتے معاذ اللہ تو آپ کو عرس کرنا، بے شک، بے شک، اسی زمین پر، اسی دھرتی پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کرتے پہنتے ہیں، جبے اور چرخے پہنتے ہیں، عمامے اور ٹوپیاں لگاتے ہیں، مگر وہ بظاہر ہیں، حقیقت میں وہ دین میں نہیں ہے۔ تو جو دین میں ہے انہیں عرس کرنا نصیب ہوتا ہے، جو دین میں نہیں ہے ان کے قسمت میں نہ عرس ہے، نہ فاتحہ ہے، نہ میلاد ہے، نہ معراج کی محفل ہے، ان کی قسمت میں یہاں بھی ذلت ہے۔ اگر ربیع الاول کے جلوس میں آ جائے وہاں سے بھی بھگایا جائے گا، جنازے میں آ جائے وہاں سے بھی بھگایا جائے گا۔ ارے جب دنیا میں اس قدر ذلت ہے تو مرنے کے بعد کس قدر ذلت ہوگی۔ اور نبی کے دیوانوں کے لیے، نبی کے ماننے والوں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے حضرت شاہ شمس الدین شہید ملت جب تک زندہ رہے عزت کے ساتھ زندہ رہے، آبرو کے ساتھ زندہ رہے، کرامتوں کے ساتھ زندہ رہے، رفتوں کے ساتھ زندہ رہے، عظمتوں کے ساتھ زندہ رہے، احقاق حق کرتے رہے، تالے بارتی کرتے رہے، سنیت کا چہرہ نکھارتے رہے، اور وہابیت کے چہرے پہ کالک ملتے رہے۔ اور آج جب دنیا سے چلے گئے ہیں، گنبد و مینار مل گیا ہے، فاتحہ کی محفل مل گئی ہے، آراس کی محفل مل گئی ہے، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر آج یہ سینکڑوں کا مجمع شہید ملت پکار رہا ہے، رحیم رضا رہے ہیں، منقبہ شہید ملت پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی اور بدلہ نہیں ہے، بدلہ صرف اتنا ہے کہ
کہ ہم بھی دین کے ماننے والے ہیں. آپ نے دین کی سچائی کیا تھا, آپ نے دین کی کھیتی کی آبیاری کیا تھا. ہم کو جو عزتیں مل رہی ہیں وہ دین کی وجہ سے, ہم کو جو عزتیں مل رہی ہیں وہ دین کی وجہ سے, ہم کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں وہ دین کی وجہ سے, ہمارے چہرے جو چاند کی طرح چمک رہے ہیں یہ دین کی وجہ سے, ہم جو آج صحیح راستے پر ہیں یہ دین کی وجہ سے. آج آپ ہمیں جانتے ہیں دین کی وجہ سے, آپ سے میرا تعلق ہے بے شک حق حضرت, ماشاءاللہ دین کی وجہ سے. علماء آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں دین کی وجہ سے. اگر دین نکال دیجئے نہ جلسہ رہ جائے گا, نہ عرس رہ جائے گا, نہ محفل رہ جائے گی, نہ علماء رہ جائیں گے, نہ فقیر رہ جائے گا. آپ کھوکھلے بچ جائیں گے. اس لیے جس دین کی وجہ سے عزت ملی ہے, جس دین کی وجہ سے عظمتیں ملی ہیں, جس دین کی وجہ سے بہاریں ملی ہیں, اس دین کی قدر ہمیں کرنی پڑے گی, اس دین کی عزت ہمیں کرنی پڑے گی. اس دین کے ساتھ دوغلا والا چہرہ نہیں اپنانا پڑے گا. اگر ہم دین میں ہیں تو دین پہ چلنا پڑے گا. ہم عرس منا رہے ہیں, عرس منانا کمال کی بات نہیں ہے, صاحب مزار کے مشن کو عام کرنا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا, ان کی بتائی ہوئی ڈگر پر چلنا, یہی سب سے بڑا عرس ہے. بے شک حق ہے, ماشاءاللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرے رسالت, ماشاءاللہ. بہت خوب, بہت عمدہ. اور اللہ والوں نے کیا بتایا, اللہ والوں نے کیا بتایا جانتے ہو؟ وہی بتایا جو آج 1400 سال کے بعد میں بریلی کا امام, سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت عمدہ. کوئی نیا مسلک میرا امام لے کے نہیں آیا, وہی عقیدہ دیا جو حضرت ابو بکر نے دیا, وہی عقیدہ دیا جو حضرت عمر نے دیا, وہی عقیدہ دیا جو حضرت عثمان و علی نے دیا, وہی عقیدہ دیا جو حسنین کریمین نے دیا, وہی عقیدہ دیا جو صحابہ تابعین اہل بیت نے دیا, وہی عقیدہ دیا جو ائمہ مجتہدین نے دیا, وہی عقیدہ امام محمد رضا نے بیان کیا جو ہندوستان کی سرزمین پر 900 سال پہلے میرا خواجہ لے کر آئے. میرے غازی آج کے 1020 سال پہلے آج ان کا عرس منایا گیا ہے, آج ان کا بھی عرس منایا جا رہا ہے. وہی عقیدہ دیا ہے, وہ کوئی اور عقیدہ نہیں تھا, یہی عقیدہ تھا. اے سنی مسلمانوں, اے اللہ رسول کے ماننے والوں, جان لو دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اسی میں ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر کا. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. بے شک حق ہے, ماشاءاللہ. بہت عمدہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. اور ہماری جب تک عزت ہے جب تک ہم دین میں ہیں. بے شک حق ہے. نام عبد الرشید رکھ لیا, نام عبد الغفار رکھ لیا, نام رکھ لینے سے کوئی دین کا نہیں ہو جاتا. بے شک حق ہے. نام یہ جن کو گنبد و مینار مل جاتے ہیں, یہ جن کا عرس ہوتا ہے, ایسے نہیں ملتا ہے بس اچھل لیے, 2-4 جلسے کر لیے, 2-4-6-10 تقریریں کرسی پر بیٹھ کر لی, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, بڑے دشمنوں کے تانے سننے پڑتے ہیں, پوری زندگی تکلیف میں گزارنی پڑتی ہے, تب بعد موت گنبد و مینار ملتا ہے. حق ہے, ماشاءاللہ. بہت عمدہ. مینار اس سے نہیں ملتا, گنبد و مینار خدا کے خوف سے ملتا ہے, مصطفیٰ کی عشق سے ملتا ہے. سن لو مسلمانوں, عزت اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کی عزت کی بات کرے. بے شک حق ہے, ماشاءاللہ. بہت عمدہ, بہت خوب. جو مصطفیٰ کی عزت کی بات نہیں کرے گا. اور آج کے زمانے میں, آج کے دور میں اسلام و سنیت اور حق کی پہچان جہاں سارے اولیاء سے ہوتی ہے, بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہوتی ہے. اور یہ میرے رب کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر فضل ہے. اے لوگوں, میں آپ کو بتا دوں اور ذرا توجہ دیجیے, ایسا ہوتا ہے کہ لوگ امام حسین کو مانتے ہیں مگر حضرت ابو بکر حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں, حضرت ابو بکر حضرت عمر کو مانتے ہیں مگر حضرت امام حسن حسین کو گالی دیتے ہیں. دیکھ لو, میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں اور آپ کے سامنے شہادت پیش کر رہا ہوں. آپ استقبال کر لیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت,
رسالت مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب قبلہ. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے خطیب اہل سنن مقرر چمن حضرت علامہ مفتی عبد الرحمن صاحب اللہ قادری صدر صوبہ افتاء الجامعۃ المشرقیہ تشریف لے آئے. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ اور بہت سارے ہمارے برادران حضرت بھی تشریف لے آئے اور ان کا بھرپور خطاب آپ کو سننا ہے, جس میں آپ کے پھٹی ہوئی مذہبی گروبانوں کا رفع بھی ہے اور ان کے سلے ہوئے تقیہ والی گروبانوں کا آپریشن ہے. جی بے شک آپ کا رفع ہے, ان کا آپریشن ہے. الحمدللہ چہرے کی زیارت کیجئے. نحیف الجثہ ہیں مگر قوی الجثہ بھی ٹکنے کی ہمت نہیں رکھتا. سب میرے اعلیٰ حضرت کا کرم, بے شک. حق ہے ماشاءاللہ, شیر بے شیر سنت کا کرم, حق ہے ماشاءاللہ. بے شک. چند منٹ کے اندر پوری کر کے بس اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک بار جھوم کے اول تاخیر سب پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن منجود والکرم والہ الکرام ابن الکریم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اللہ کا خاص احسان ہے اور اللہ کا خاص فضل ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ کسی کا گستاخ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے شیعہ ہیں, رافضی ہیں, امام حسن حسین کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر صحابہ کے دشمن ہیں, حضرت ابو بکر کے دشمن ہیں, حضرت عمر کے دشمن ہیں. آپ دوسری طرف دیکھیے خارجی ہیں, حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مولا کائنات کے دشمن ہیں, امام حسن حسین کے دشمن ہیں. آپ دیکھیے اور کوئی خانقاہ والا ہے, اپنے یہاں کے خانقاہ کے صاحب مزار کو مانتا ہے مگر وہ اعلیٰ حضرت کی برائی کرتا ہے, بایزید بستامی کی برائی کرتا ہے, خانقاہ بلگرام والوں کی برائی کرتا ہے. یعنی وہ وہاں کا ماننے والا ہے تو وہاں کی برائی کرتا ہے. مگر اے مسلمانوں اور اے سنی جیالے مسلمانوں, یہ میرے رب کا احسان ہے, میرے رب کا فضل ہے کہ لکیر کھچ دیا ہے فضل الہی نے, نشان بنا دیا ہے فضل مولا نے. کیا بنا دیا ہے؟ تنہا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اس دور میں پہچان ہے جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے. نہ صحابہ کا گستاخ ہے, نہ اہل بیت کا گستاخ ہے. وہ ابو بکر عمر کو بھی مانتا ہے, عثمان و علی کو بھی مانتا ہے, حسنین کو بھی مانتا ہے, اور زبان اعلیٰ حضرت میں اپنی بولی ملا کے کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. اے لوگو, اگر حق پہ رہنا چاہتے ہو, اگر اصل پہ رہنا چاہتے ہو, اگر اسلام پہ رہنا چاہتے ہو, اگر سنیت پہ رہنا چاہتے ہو, اگر راہ مصطفیٰ پہ رہنا چاہتے ہو, اگر راہ خدا پہ رہنا چاہتے ہو, راہ صحابہ پہ رہنا چاہتے ہو, راہ اہل بیت پہ رہنا چاہتے ہو, تو کسی اور راہ کے مسافر نہ بنو, اسی راہ پہ چلو جو امام نے راہ دکھائی ہے, جو اعلیٰ حضرت نے راہ دکھائی ہے. اگر اعلیٰ حضرت کی پگڈنڈی سے ہٹ گئے تو ٹرین پٹری سے اتر جائے گی, ٹرین پٹری سے اتر جائے گی. بھوکنے والے بھوکتا کریں گے, چلانے والے چلاتے رہیں گے, لڑنے والے لڑتے رہیں گے, میرے اعلیٰ حضرت سے جلنے والے جلتے رہیں گے, مگر دنیا دیکھتی رہے گی. وادی رضا کی کوہ ہے, اعلیٰ رضا کا ہے, جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت بہت. کل بھی جل رہی تھی, آج بھی جل رہی ہے, صبح قیامت تک جلتی رہے گی. شاید کوئی مجاور اسے بجھانے آ جائے, کوئی خادم اسے بجھانے آ جائے, کوئی سجادہ نشین اسے بجھانے آ جائے, کوئی پیر فقیر اسے بجھانے آ جائے, اعلیٰ حضرت کی شمع نہیں بجھ سکتی ہے, کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کسی اور کا چراغ نہیں ہے, کسی اور کا دیا نہیں ہے, کسی اور کا روشن کیا ہوا چراغ نہیں ہے. میرے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کا چراغ ہے, مصطفیٰ کا دیا ہے, اور مصطفیٰ کا چراغ کل بھی
روشن تھا، آج بھی روشن ہے، صبح قیامت تک روشن رہے گا۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ بے شک حق ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، خدا ہمیں اسی مسلک پر قائم رکھے۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ بہت اور عمدہ۔ سن لو میرے خواجہ کا سچا وارث امام احمد رضا، میرے خواجہ کا سچا وارث، بس 1 سے 1.5 منٹ حضرت سید صاحب جی میرے خواجہ کا سچا وارث امام احمد رضا ہے۔ اے امام احمد رضا نے ڈبوں پہ قبضہ نہیں کیا ہے، حق ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت خوب۔ امام احمد رضا نے غلقوں پر قبضہ نہیں کیا ہے، امام احمد رضا اجمیر کے تقدس کی آبرو کا نام احمد رضا ہے۔ بے شک حق ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ اولیاء کے مزار کی آبرو کا نام امام احمد رضا ہے، اور اس وقت اہل سنت کی آبرو کا نام امام احمد رضا ہے۔ بے شک حق ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت خوب۔ مسلک پر قائم رکھیے، اسی پیر سے جڑیے جو اعلیٰ حضرت سے۔ بے شک حق ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ خوب علاقہ ملا ہے، ہم جانتے ہی نہیں کوئی رنگ۔ ہمارے دادا مرشد امام المناظرین بے شک، کیا بات ہے۔ سنت نے ایسا رنگ دے دیا ہے کہ ہم کہیں بھی دیکھیں رضوی رنگ نظر آتا ہے، ہم کہیں بھی دیکھیں رنگ رضا نظر آتا ہے، اور ہمیں کوئی رنگ ہماری نظروں میں چڑھ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت میں جلائے، اسی پر موت آئے، اور انہیں کیا عاملین میں حشر ہو ہمارا۔ ہمارے کہنے سننے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ یار زندہ، صحبت باقی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔